ملت اسلامیہ اہل اسٹیج اور عزت مآب خواتین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی دیر سے آپ حضرات نعتہائے مبارکہ سماعت فرما رہے تھے، لیکن کچھ ہمارے بھائی یہاں پر بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ امام صاحب نے ان کو میلاد شریف یا ذکر حسین کی دعوت نہیں دی تھی، قوالی کی دعوت دی تھی۔ قوالی کی دعوت ملی تھی نا؟ جس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس سے پوچھ رہے ہیں۔ ذکر حسین کی دعوت تھی نا بھائی، تو ٹوپی لگا کے آنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر جیب میں رکھے ہوں تو نکال کر کے لگا لیجئے، یہ آداب محفل میں سے ہے۔ نہیں ہے تو اگلی بار جب کوئی میلاد شریف ہوگا تب لگا کر کے آئیے گا، کیا خیال ہے نا؟ بہرحال ایک چیز اور بھی ہے، آپ حضرات جب نعت شریف سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا، خوب نعرہ لگاتے ہیں، خوب نذرانہ لٹاتے ہیں، اور مقرر کو دیکھ کے ایسا چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ اکبر، مولانا صاحب نہیں، کون آ گیا یہ؟ ایک دم چپ۔ تو ایک دم چپ مت بیٹھا کریے، آپ نذرانہ دیجئے نہ دیجئے، لیکن کیا ہے، سبحان اللہ ضرور بولیے۔ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ بولتے رہیے، کوئی دقت نہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیں، لوگوں سے کہہ دیں، امت سے کہہ دیں کہ ہم نے جو تم کو تبلیغ فرمائی، دین سکھایا، ہدایت کی باتیں بتائیں، تم کو ہدایت دی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہے نا؟ جیسے ہم لوگ ہیں نا، مولانا لوگ آج کل کے، یہ تھوڑا سا سیٹی مار رہا ہے، اس کو کم کر دو بس۔ ہم لوگ ہیں نا، اے بھئی ادھر دیکھو، مائک مت دیکھو، ہماری طرف متوجہ، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم ہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یہاں جنات تو نہیں ہے نا؟ جنات بھی ہیں، آپ ہی لوگ ہیں نا؟ تو مولانا صاحب کو آپ بلاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، اور جیسے ہی نعت ختم ہوئی نذرانہ ڈالتے ہیں نا جیب میں۔ مولانا صاحب کی تقریر ختم ہوئی، نذرانہ دیتے ہیں نا کہ نہیں دیتے ہیں؟ وہاں صاحب کو نذرانہ دیتے ہیں، نعت پڑھنے والے کو نذرانہ دیتے ہیں، لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے جو تم کو دین سکھایا ہے، تم کو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں، دین کی باتیں بتائی ہیں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر، کوئی نذرانہ نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہ میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں فرمایا آپ نے؟ بتا سکتے ہیں؟ جب میرے آقا نے
اعلان نبوت فرمایا ہے تو آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کی عمر میں میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد میں 13 سال تک مکے میں دین کی دعوت لوگوں کو دی۔ کتنے سالوں تک؟ 13 سالوں تک لوگوں کو دین سکھایا، دین بتایا اور دین کی دعوت دی۔ آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو اسلام میں آ جاؤ، دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، دعوت دیتے رہے، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں 53 سال کی عمر میں میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا۔ مکہ چھوڑا نا، کہاں تشریف لے گئے؟ بولیے، مدینہ، ہے نا، ہجرت فرما گئے۔ میرے آقا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے، اور 10 سال تک میرے آقا نے مدینے میں بھی دین کی دعوت لوگوں کو دی، دین کی تبلیغ فرمائی، دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مکے میں میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو اتنا لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے۔ لیکن جب میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں سے جب آپ نے دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ فرمائی، تو بڑی تیزی سے اسلام آگے بڑھا اور بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھنے لگی، اور جب بڑی تیزی سے بڑھنے لگی تو دور دور سے، بات سمجھیے گا پہلے، دور دور سے میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے دین سیکھنے کے لیے۔ یہاں تو مولانا صاحب آتے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے، اور آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں، موقع نہیں، وقت نہیں۔ لیکن جب میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر کے دین کی دعوت دینا شروع کیا، دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو لوگ آقا کی بارگاہ میں آتے، اسلام بھی قبول کرتے، اور قبول کرنے کے بعد میں اسلام کی تعلیمات بھی حاصل کرتے۔ اور اسلام کی تعلیمات جو حاصل کرتے نا، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، آپ تو سارا ٹائم نعت سننے میں لگا دیے، سیکھنے میں کہاں لگاتے ہو؟ سیکھنے میں بھی لگایا کرو۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسلام سیکھنے میں نہیں لگاتے تھے، 1 ہفتہ رکتے تھے۔ کہاں؟ حضور کے پاس۔ کہاں رکتے تھے؟ حضور کے پاس 1 ہفتہ رکتے تھے، 10 دن رکتے تھے، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اسلام کی تعلیم حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد میں اب اپنے علاقے میں جب واپس ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ، اور دعوت دینے کے بعد میں ان کو اسلام کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ لیکن اب میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بتاؤں، میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاروبار تو کرتے نہیں تھے، کہ کرتے تھے؟ کوئی کاروبار نہیں تھا۔ صحابہ نے دیکھا جب مدینہ گئے تھے، کرتے تو تھے، لیکن جب مدینہ گئے تھے تب اس وقت میرے آقا کا کوئی کاروبار، بولیے، نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی بزنس نہیں تھا، لیکن لنگر لٹ رہا تھا، لنگر چل رہا تھا۔ کیسے چل رہا تھا؟ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، گھر والوں کا بھی خرچ ہے، ازواج مطہرات کا بھی خرچ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دونوں ٹائم کھانا کھلایا کرتے تھے۔ صبح ناشتہ بھی ہے، دوپہر کھانا بھی ہے، شام بھی کھانا ہے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح، گھر والوں کا بھی خرچ ہے اور ادھر باہر لنگر بھی چل رہا ہے، اور میرے آقا اللہ کے رسول کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی بزنس بھی نہیں ہے، کوئی تجارت بھی نہیں ہے۔ تو جو مدینے کے صحابہ تھے، دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات ہے، آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ سوچتے ہو ہم سے کیا لینا دینا، مولانا صاحب کی 3000 تنخواہ ہے، اسی میں چلاویں، چاہے پورا ہو چاہے پورا نہ ہو۔ لیکن نہیں، سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ نے حضور کے بارے میں سوچا،
کیا کہ اللہ کے رسول کوئی اس وقت تجارت نہیں کر رہے، کوئی بزنس نہیں کر رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، اور دور دور سے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کا بھی خرچ حضور کے اوپر ہے، اور گھر والوں کا بھی خرچ حضور کی بارگاہ میں حضور کے اوپر ہے نا، گھر والوں کا خرچ بھی حضور کے ذمے ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نقدی، کچھ کیش، کچھ سونا چاندی، کچھ نذرانے، کچھ پیسے، کچھ مال تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پیش۔ بات آ رہی سمجھ میں نا؟ دیکھیے صحابہ کرام نے سوچا، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ امام صاحب ہیں، تھوڑی تنخواہ میں خرچ نہیں چلتا ہے، تھوڑے پیسے میں خرچ نہیں چلتا ہے، تو اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو کچھ پیسے، کچھ نذرانے امام صاحب کو جا کر کے پیش کریں، ان کی فکر کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کچھ نقدی تیار کی، کیش تیار کیا، کچھ مال اکٹھا کیا، سونے چاندی اکٹھا کیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں کہتے کیا ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو ایمان دیا، آپ نے ہم کو عرفان دیا، آپ نے ہم کو نمازیں دی، آپ نے ہم کو روزے جیسی عبادت دی، حج جیسی عبادت دی، زکوٰۃ جیسی عبادت دی، آپ نے ہم کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی عطا کی، گمراہی سے نکال کر کے ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، ہے نا۔ ہمارے سر جو ہے وہ ہزاروں معبودوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، ہے نا۔ آج بھی ہے، کوئی شجر کو پوج رہا ہے، کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے۔ ارے یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں معبودان باطل کے سامنے سے ہمارے سروں کو ہٹا کر کے ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے، تو صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کیا کہا کہ حضور، ہمارے سر پتھروں کے آگے جھکے تھے، ہمارے سر درختوں کے آگے جھکے تھے، ہمارے سر چاند کے آگے جھکے تھے، ہمارے سر سورج کے آگے جھکے تھے، نہ جانے کن کن معبودان باطل کے آگے ہمارے سر جھکے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے سروں کو ان سے ہٹا کر کے ایک معبود برحق کے سامنے جھکایا ہے۔ تو یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں جو آپ نے ہم کو دین دیا ہے، جو آپ نے ہم کو دین سکھایا، جو آپ نے ہم کو ہدایت دی، اس کے بدلے میں یہ کچھ نذرانے لے کر کے آئے ہیں، حضور قبول فرما لیں۔ ہم جیسے مولوی ہوتے تو پہلے جیب میں رکھتے، بعد میں بات کرتے، ہے نا۔ پہلے جیب میں رکھتے، پھر بات کرتے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ حضور تھے۔ کہا ہے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ بغیر رب کے حکم کے میں کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہے، رب سے مشورہ کر لیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں لیا جائے کہ نہ لیا جائے۔ اب میرے آقا رب کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، آپ اپنے دیوانوں سے کہہ دیں، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں، اپنے غلاموں سے کہہ دیں، صحابہ اکرام سے کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ کہ بلا شبہ یقیناً ایمان تم کو میرے صدقے میں ملا، عرفان میرے صدقے میں ملا، قرآن میرے صدقے میں ملا، ولیوں کو ولایت میرے صدقے میں ملی ہے، نبیوں کو نبوت میرے صدقے میں ملی ہے۔ ارے جس کو جو بھی ملا ہے میرے صدقے میں ملا ہے۔ آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں، لیکن آپ ارشاد فرما دیں کہ ہم نے جو تم کو دین سکھایا ہے، دین بتایا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی دعوت دی ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ جو مال لے کر کے آئے ہو، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، نقدی نہیں چاہیے۔ اور میرے دوستوں میں بتا دوں کیوں نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے، میں بتا دوں آپ کو۔ آپ ٹوپی لگا کر کے نہیں آئے، ٹوپی لگا کر کے آئیے گا اگلی بار۔ حضور کو
یہ نذرانے کیوں نہیں چاہیے؟ مال و دولت کیوں نہیں چاہیے؟ سرمایہ کیوں نہیں چاہیے؟ سونا و چاندی کیوں نہیں چاہیے؟ نقدی کیوں نہیں چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ وہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ خود بانٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میرے مصطفیٰ لینے کے لیے تھوڑی نہیں تشریف لائے ہیں بلکہ وہ تو خود بانٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ جو بھی صحابی میرے حضور کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں آیا ہے اور جو بھی مانگا ہے، مصطفیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اگر کسی نے جنت بھی مانگی ہے تو میرے آقا نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ بولیے نا، کس کے بولو۔ ہاں، نعت شریف میں تو خوب چلا چلا کے بول رہے تھے، تقریر میں نہیں بولتے یار تم لوگ۔ تم سے آج جو ہے بلوا کے رہیں گے، زور سے بولو۔ میرے آقا لینے کے لیے تھوڑی نہیں آئے تھے، میرے آقا تو خود بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت حذیفہ۔ کیا نام تھا؟ حذیفہ، زور سے بولو۔ حذیفہ نام تھا۔ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی اپنے گاؤں کے، آبادی کے جو عالم ہیں، امام ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کریے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، توہین مت کریے، تو جو ہے وہ تنقیص مت کریے، عیب مت نکالیے، الزام مت لگائیے، بلکہ ان کی تعظیم کریے، جوتیاں سیدھی کریے۔ یقیناً عالموں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت حذیفہ وہ حضور کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ جب میرے آقا اترا کرتے تھے نا، چارپائی پہ بیٹھے اترا کرتے تھے، جوتی سیدھی کر دیتے تھے، یا رسول اللہ جوتی سیدھی ہے نا، جوتی سیدھی کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب میرے آقا جو ہے نماز کے لیے اٹھتے تھے نا، تو حضرت حذیفہ مصلی بچھا دیا کرتے تھے کہ حضور نماز پڑھ لیں، مصلی بچھا دیا۔ رات میں وضو کے لیے لوٹا رکھ دیا کرتے تھے کہ حضور جب رات میں اٹھیں تہجد کے لیے تو دقت نہ ہو، پانی بھرا ہوا ہے، وضو کر لیں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ تو حضرت حذیفہ وہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور بادشاہوں کا مزاج معلوم ہے کیا ہے؟ جو ان کے خادم ہوتے ہیں نا، ایک نہ ایک دن ان کے لیے ان کا دریائے رحمت جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، اور جب جوش میں آتا ہے نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ارے اتنے دن خدمت کی تو اس خدمت کا کچھ بدلہ بھی تو لے لو۔ اسی طریقے سے میرے آقا جناب سرور کائنات ہیں، ایک دن آپ کا بھی دریائے رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، حضور فرما کیا رہے ہیں کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عطا فرمائیں گے؟ کہا ہاں مانگو، جو بھی مانگو دیں گے۔ اب حضرت حذیفہ مانگتے بھی کیا ہیں؟ ہم لوگ ہوتے تو ارے بڑی والی بلڈنگ مانگ لیتے، چار پہیہ گاڑی مانگتے، خوب بڑھیا کاروبار مانگ لیتے۔ یا رسول اللہ بڑی دقت چل رہی ہے، جیب میں کڑکی ہے، کوئی کاروبار ہو جائے۔ دولت نہیں مانگا، مکان نہیں مانگا، اونچی بلڈنگ نہیں مانگی، مانگتے کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، ہم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اب میرے آقا بھی جو ہے اپنے عاشق کے دل کو ٹٹول رہے ہیں کہ میری ہی محبت ہے کہ اور بھی کچھ ہے، میری ہی محبت ہے کہ دل میں کچھ اور بھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ یہ تو دے دیا، حذیفہ یہ تو دے دیا، اب اس کے علاوہ بھی جو مانگنا ہو مانگ لو، اس کے علاوہ بھی جو مانگنا ہو مانگ لو، دولت مانگ لو، سرمایہ مانگ لو، بلڈنگ مانگ لو۔ لیکن حذیفہ کے دل میں سرمایہ کی محبت نہیں ہے، بلڈنگ کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہے صرف رسول اللہ کی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا حذیفہ اور کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ حذیفہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ جاؤ، میں نے تم کو جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے تمہارے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے مجھے لینے والا نہیں بلکہ خود عطا کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب جو صحابہ تھے وہ لے کر کے گئے تھے نا نذرانے، ہے نا، نقدی، کیش، سونا چاندی، تھوڑا مرجھا گئے، چہرے پہ اداسی آ گئی کہ رسول اللہ قبول فرما لیتے۔ ہوتا ہے نا جب آپ کوئی چیز محبت کے ساتھ پیش کریں اور امام صاحب یا عالم صاحب نہ لیں تو ذرا سا مایوسی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لے لیے ہوتے تو صحابہ کرام بھی اب تھوڑی سی مایوسی ہوئی، یا رسول اللہ اگر لے لیتے تو کچھ ہم کو اجر ملتا، نا، ہم آپ کی خدمت کرتے، ہم کو کچھ اجر ملتا، کچھ نیکیاں ملتی، کچھ ثواب ملتا، ارے ہم کو جنت مل جاتی، جہنم سے نجات مل جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے کہہ دو نذرانے تو نہیں لیتا، کہہ دو نذرانے تو نہیں لیتا، سرمایہ تو نہیں لیتا، نقدی تو نہیں لیتا، لیکن ہاں ایک طریقہ بتائے دیے دیتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو گے تو جنت مانگو گے جنت مل جائے گی، اجر مانگو گے تو اجر ملے گا، نیکیاں مانگو گے تو نیکیاں ملیں گی، ثواب مانگو گے تو ثواب ملے گا، جنت مانگو گے تو جنت ملے گی، مغفرت مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مغفرت عطا فرما دے گا۔ اب صحابہ کہتے کیا ہیں، یا رسول اللہ وہ طریقہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ جس کی بنیاد پر اجر بھی مل جائے، جس کی بنیاد پر نیکیاں بھی مل جائیں، جس کی بنیاد پر ثواب بھی مل جائے، جس کی بنیاد پر جنت بھی مل جائے، جس کی بنیاد پر بخشش اور مغفرت بھی مل جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اجر بھی عطا فرمائے گا، نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا، بخشش بھی عطا فرمائے گا، اور اگر مانگو گے تو اللہ تم کو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم نے جو تم تک دین پہنچایا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت۔ میرے دوستو اہل بیت سے ہمیں اور آپ کو محبت کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہو گئی، احادیث میں بہت سی جگہوں پر حکم دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی بنیاد پر۔ اللہ سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے ہم کو، بولیے، اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ایسی ایسی نعمتیں فرمائی ہیں کہ ساری دنیا کی دولت اس کا بدل نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ ساری دنیا کی دولت اگر اکٹھا ہو جائے تو اس کا بدل آنکھ، ناک، کان، نہ جانے کیا کیا عطا فرمایا۔ تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اس وجہ سے اس سے محبت کرو۔ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اہل بیت ہیں کون؟ تو ایک مرتبہ میرے آقا اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت ہیں کون جن کی محبت کا مطالبہ آپ نے ہم سے فرمایا ہے، جن کی محبت کا مطالبہ آپ ہم سے کر رہے ہیں،
یہ اہل بیت ہیں کون، ذرا ہم کو بتائیں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اہل بیت وہ علی ہیں. اہل بیت کون؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں. یعنی علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. یہ میرے آقا جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں. تو اے لوگو اہل بیت سے محبت کرو، یہ میرے آقا کا حکم ہے. اور حکم تو دیا ہے میرے آقا نے، اور خود اہل بیت سے محبت فرمائی. حسن سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، حسین سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کی ہے، مولا کائنات حضرت علی سے بے پناہ محبت کی میرے آقا جناب سرور کائنات نے. آپ نے دیکھا، آپ دیکھو، بارہا آپ نے سنا ہوگا یہ احادیث، آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا اللہ کے رسول نماز ادا کر رہے تھے، جیسے ہی سجدے میں گئے، حضرت امام حسین ہیں، ابھی بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے، دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، آپ گئے اور جانے کے بعد میں حضور کی پشت پر بیٹھ گئے. نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. اور جس وقت بندہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، دنیا کی ساری باتیں وہ پیچھے چھوڑ دیا کرتا ہے، اور صرف خالص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا ہے. لیکن حالت نماز میں میرے آقا اللہ کے رسول نے امام حسین کا خیال فرمایا، امام حسین کا خیال فرمایا. امام حسین آقا کی پیٹھ پر، پشت پر جب بیٹھ گئے تو میرے آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے، یہاں تک کہ 72 تسبیحات پڑھی ہے. جب تک امام حسین پیٹھ سے اتر نہ گئے میرے آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. اتنی محبت فرماتے تھے میرے آقا اہل بیت سے. اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اور عین خطبے کے وقت حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں، لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد کے اندر آ گئے ہیں. میرے آقا ذرا دیکھیں تو صحیح کس قدر حسنین کریمین سے محبت فرماتے ہیں. خطبہ چھوڑ دیا ہے اور آگے بڑھ کر کے گئے ہیں، دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر کے اٹھا لیا ہے کہ کہیں شہزادے گر نہ جائیں اور ان کو چوٹ نہ آ جائے. اس قدر محبت فرمائی. آپ دیکھیں کہ میرے آقا اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے گھمایا کرتے تھے، کاندھے پر بٹھا کر کے گھمایا کرتے تھے. میرے آقا اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے، اتنی محبت فرماتے تھے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بچے تو ہمارے بھی ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو چومتے تو ہیں لیکن سونگھتے نہیں ہیں، لیکن میرے آقا حسنین سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، یہ دونوں میرے شہزادے یہ جنتی پھول ہیں، اور جو پھول ہوتا ہے اس کو چوما بھی جاتا ہے اور اس کو سونگھا بھی جاتا ہے. جو پھول ہوتا ہے اس کو چوما بھی جاتا ہے اور اس کو سونگھا بھی جاتا ہے. اس قدر میرے آقا اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا صحیح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہ آس ہی پاس ہے، قریب ہی قریب ہے. جب میرے آقا نماز کے لیے نکلا کرتے تھے تو حضرت فاطمہ کی حجرے سے ہوتے ہوئے آیا کرتے تھے. ایک دن میرے آقا جناب سرور کائنات ہیں نماز کے لیے نکلے، شہزادوں کے رونے کی آواز آئی کہ شہزادے رو رہے ہیں. آقا بے قرار ہو گئے، حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے اور جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ میرے شہزادے رو رہے ہیں، میرے شہزادے رو رہے ہیں. اے فاطمہ، شہزادوں کو رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ جب شہزادے روتے ہیں تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، شہزادے روتے ہیں تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے. اس قدر میرے آقا اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کر رہے ہیں.
آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور ہے. میرے آقا اللہ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. قافلے کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں. صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. حسنین کریمین بھی ساتھ میں ہیں. سفر چل رہا ہے. کچھ دور سفر طے ہونے کے بعد حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. حضرت حسن ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی. حضرت امام حسین ہیں, ان کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا بے قرار ہو گئے کہ حسنین کریمین رو کیوں رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے. دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سواری تھی, جو کجاوا تھا, جو اونٹنی تھی, اس اونٹنی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں, بیٹی فاطمہ کیا بات ہے, حسن کیوں رو رہا ہے, حسین کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہے, کجاوے میں پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس سے شہزادے رو رہے ہیں. تو جب میرے آقا نے یہ سنا تو دوڑے بھاگے گئے اپنی اونٹنی کے پاس, اپنے کجاوے کے پاس, کہ اگر پانی ہو تو شہزادوں کو پلا دیا جائے. لیکن جب اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ مشکیزے میں پانی نہیں ہے. حضور کے مشکیزے میں بھی پانی نہیں. اب میرے آقا اعلان فرماتے ہیں کہ اے قافلے والو, اے صحابہ سنو, اگر تم میں سے کسی کے پاس پانی ہو, کسی کے مشک میں پانی ہو تو وہ پانی لے کر کے آئے. حسنین کریمین پیاسے ہیں, میرے شہزادے پیاسے ہیں, پیاس سے تڑپ رہے ہیں. کسی کے پاس پانی ہو تو وہ پانی لے کر کے آئے. جب میرے آقا نے یہ اعلان فرمایا تو سارے صحابہ اپنی اپنی اونٹنیوں کی طرف گئے, اپنی اپنی سواریوں کی طرف گئے, اپنے اپنے کجاوے کی طرف گئے اور سب نے پانی تلاش کیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پورے قافلے کے اندر کسی کے پاس پانی نہیں, پورے قافلے میں کسی کے پاس پانی نہیں. صحابہ آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, پورے قافلے میں دیکھ لیا گیا لیکن کسی کے پاس پانی نہیں ملا. جب پورے قافلے میں پانی نہ ملا تو اب ذرا دیکھیں تو صحیح, میرے آقا جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے پاس گئے, ان کے کجاوے کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ, ذرا بڑے شہزادے کو میری گود میں تو دو, بڑے شہزادے کو میری گود میں تو دو. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت امام حسن کو آپ کی گود میں دے دیتے ہیں, دے دیتی ہیں, آپ کی گود میں دے دیتی ہیں. اب میرے آقا حضرت امام حسن کو گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں ان کو سینے سے لگاتے ہیں, چمٹاتے ہیں, پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد میں اپنی زبان مبارک نکالی ہے, اپنی زبان اقدس نکالی ہے اور نکالنے کے بعد میں حضرت امام حسن کے منہ میں رکھ دیا ہے. اور جب حضرت امام حسن کے منہ میں رکھا ہے تو اب حضرت امام حسن ہیں, آقا کی زبان کو چوستے جا رہے ہیں, آقا کی زبان کو چوستے جا رہے ہیں اور آقا اپنی زبان مبارک کو حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ حضرت امام حسن ہیں, آقا کی زبان مبارک کو چوستے ہیں اور چوسنے کے بعد میں خاموش ہو جاتے ہیں. اور جب خاموش ہوتے ہیں تو اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, بیٹی فاطمہ یہ حسن کو تو ذرا اپنی گود میں لے لو, حسن کو اپنی گود میں لے لو اور حسین کو میری گود میں دے دو. اب میرے آقا جناب سرور کائنات ہیں, حسین کو اپنی گود میں لے لیا ہے اور لینے کے بعد میں سینے سے چمٹایا ہے, پیشانی کو بوسہ دیا ہے اور بوسہ دینے کے بعد میں پھر اپنی زبان مبارک کو حضرت امام حسین کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. اب حضرت امام حسین کے منہ میں رکھا ہے تو حضرت امام حسین ہیں, آقا کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں, آقا کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں. تھوڑی دیر چوسا ہے اور سیراب ہو گئے ہیں, اور جب سیراب ہوئے ہیں تو خاموش ہو گئے ہیں, اور جب خاموش ہو گئے تو میرے آقا جناب سرور کائنات نے حضرت امام حسین کو بھی حضرت فاطمہ کی گود میں دیا. اور جب حضرت فاطمہ کی گود میں دیا ہے, اب دونوں شہزادے ابھی رو رہے تھے, آقا کی زبان مبارک کو چوسا ہے, خاموش ہو گئے ہیں. پورے قافلے والے کہتے ہیں کہ جب سے آقا نے حسنین کریمین کو اپنی زبان مبارک چسایا ہے, اس وقت سے لے کر کے منزل تک پہنچنے تک دونوں شہزادے کبھی آواز نہیں نکالے ہیں, کبھی روئے نہیں ہیں. پورا قافلہ خاموشی سے ان دونوں شہزادوں نے سفر کیا ہے. اور میرے دوستو,
میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آقا اپنی زبان چسا رہے ہیں، لیکن حقیقت ذرا دیکھیں تو صحیح، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کو صبر پلایا جا رہا ہے، امام حسین کو استقامت پلائی جا رہی ہے، امام حسین کو ہدایت پلائی جا رہی ہے، امام حسین کو کربلا کے میدان میں ثابت قدمی پلایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا سورما بھی ہوتا تو کربلا کے میدان میں اس کے قدم ڈگمگا جاتے، لیکن امام حسین کے قدم نہ ڈگمگائے ہیں اور نہ پھسلتے ہوئے نظر آئے، نہ ڈگمگائے ہیں نہ پھسلتے ہوئے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر حسنین کریمین، ذکر حسنین کریمین، علماء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دیکھیے ذرا کہ اللہ کے رسول کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اگر حسنین کریمین رو دیتے تھے تو میرے آقا پریشان ہو جایا کرتے، تڑپ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے صرف آقا ہی نہیں، جتنے صحابہ ہیں سب اہل بیت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ایک واقعہ اور بتائیں گے، پھر اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ حضور بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، صحابہ بھی بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ صحابہ کس قدر اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ ارے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرو گے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرو گے، اور اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت کرو گے۔ اپنی جان سے محبت نہیں کرنا، اپنی اولادوں سے اتنی محبت نہیں کرنا جتنی محبت اللہ کے رسول سے کرنا ہے اور رسول اللہ کے گھر والوں سے کرنا ہے۔ حضرت عمر ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک علاقہ ہے جس کو مدائن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ مدائن کا علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ مدائن کے علاقے پر جب قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، ہے نا، تو اس موقع پر مال غنیمت بہت آیا۔ کیا آیا؟ مال غنیمت، سونا چاندی، دینار درہم روپیہ پیسہ بہت زیادہ آیا۔ اور جب وہ مال غنیمت امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ ذرا دیکھو، آج کا کوئی بادشاہ ہوتا، آج کا کوئی حاکم ہوتا تو خبر بھی نہ لگتی کسی کو ہوا بھی نہ لگتی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور سارا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ارے ایک بینک ہے نا بھائی، نہیں جانتے؟ سوئس بینک، بہت بولے ہو یار آپ لوگ، سوئس بینک نہیں جانتے؟ جہاں کالا روپیہ رکھا جاتا ہے، کالا پیسہ رکھا ہے نا، مودی جی بتاتے تھے۔ تو آج کا اگر حاکم ہوتا تو سب کالا دھن ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ عمر تھے، مال غنیمت آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کا سارا مال غنیمت وہ مسجد نبوی میں پہنچایا جائے۔ کہاں پہنچایا جائے؟ مسجد نبوی میں پہنچایا جائے۔ اور مسجد نبوی تم لوگ مال غنیمت پہنچاؤ اور میں آ رہا ہوں۔ اب مال غنیمت مسجد نبوی میں پہنچا دیا گیا، ایک دری بچھائی گئی، جیسے یہ دری بچھی ہے، دری بچھائی گئی اور دری کے اوپر مال غنیمت رکھ دیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایک منادی سے کہہ دو کہ مدینے کی گلیوں میں جا کر کے اعلان کر دے کہ مال غنیمت آیا ہے، مدائن سے آؤ اور آ کر کے تم لوگ اپنا حصہ لے لو۔ اے مدینے کے لوگوں، آ جاؤ اور آ کر کے اپنا اپنا حصہ مسجد نبوی سے مال غنیمت میں سے لے جاؤ۔ اعلان کر دیا گیا، پورے مدینے کے لوگ مسجد نبوی کے باہر لائن لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ ذرا دیکھو تو صحیح،
حضرت عمر کا انداز حکومت دیکھو، جہاں پر امیر اور غریب سب برابر ہیں، رعایا اور حاکم سب برابر ہیں، ایسے حکومت کی ہے حضرت عمر نے، اس طریقے سے حکومت کی ہے حضرت عمر نے۔ آج تو یہاں حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سباسد ہو جاتا ہے نا، ارے پردھان ہو جاتا ہے تو کہ لڑکا سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا، سرکاری اسکول میں کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ گیہوں کی لائن میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ غریب کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی نیتا کا بیٹا دیکھا ہے؟ گیہوں کی لائن، چاول کی لائن بک رہا نا فری میں، فری راشن، دیکھا ہے کسی کو؟ کسی نیتا کے بیٹے کو دیکھا لائن لگائے؟ لیکن نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا انداز حکومت دیکھو کہ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ مال غنیمت بٹنا ہے، آ جاؤ، تو لائن میں بڑے بڑے صحابہ کے لڑکے کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے لڑکے کھڑے ہیں، اور اسی لائن میں حسنین کریمین بھی کھڑے ہیں، حضرت امام حسن بھی کھڑے ہیں، حضرت امام حسین بھی کھڑے ہیں، اور اسی لائن میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہیں۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، عبداللہ کو کھڑا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے وہ امیر المومنین کے بیٹے تھے، بادشاہ وقت کے بیٹے تھے۔ اگر عمر بھی عدل اور انصاف قائم نہ کرتے تو ان کے بیٹے بھی شہزادوں کی طریقے سے محل میں حکومت کرتے، لیکن نہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں، حضرات حسنین کریمین بھی کھڑے ہیں، اور عام پبلک کے لوگ بھی، عام صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو رعایا ہیں، ان کے بچے بھی کھڑے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، بہت شاندار واقعہ ہے، لیکن آپ لوگ بڑی خاموشی سے سنتے ہو، اس لیے مزہ کم آتا ہے۔ ذرا سا چہل پہل ہو تو بہت مزہ ہے، سنانے میں بھی اور سننے میں بھی، ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت بانٹنا شروع کیے، اور جس کا جتنا حق بنتا تھا اسی حساب سے اس کو حصہ بھی دے رہے تھے۔ اتنا تمہارا، آپ بوڑھے ہو کم ضرورت ہے اتنا لے لو، آپ جوان ہو زیادہ ضرورت ہے اتنا لے لو، ہے نا، آپ بچے ہو کم ضرورت ہے اتنا لے لو۔ جس کا جتنا حق بنتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حساب سے اس کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین کی، حضرت امام حسن کی باری آ گئی۔ امام حسن بڑے تھے، آگے کھڑے تھے۔ کس کی باری آئی؟ حضرت امام حسن کی باری آ گئی۔ مولا کائنات حضرت علی کے شہزادے کی باری آ گئی۔ اہل بیت جن کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، قرار دیا ہے، اسی حسن کی باری آئی۔ اور جب حضرت امام حسن کی باری آئی تو اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عزت کے ساتھ، ذرا اندازہ لگائیے گا، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ عمر اہل بیت کے دشمن تھے، عمر اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، عمر اہل بیت سے بغاوت رکھتے تھے۔ نہیں، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ اہل بیت کی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ، جب حضرت امام حسن کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عزت، بڑے احترام، بڑی تکریم کے ساتھ حضرت امام حسن کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں 1000 درہم دیا۔ کتنا دیا بولو؟ 1000، زور سے بولو، 1000 درہم دیا۔ حضرت امام حسن پیچھے آ گئے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین کی باری آئی۔ بڑی عزت، بڑا احترام، بڑی تعظیم، بہت ہی ادب، امیر المومنین ہیں، لیکن ادب حضرت امام حسین کا ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے ادب کے ساتھ، آپ کو بھی بڑی تکریم کے ساتھ 1000 درہم آپ کا حصہ۔ حضرت امام حسین کو کتنا دیا؟ 1000۔ حسن کو کتنا دیا؟ 1000۔ حضرت امام حسن کو 1000 دیا، حسین کو بھی 1000 دیا، اور پھر اس کے بعد میں ایسے ہی دیتے رہے، بانٹتے رہے، دیتے رہے، اور دیتے دیتے تھوڑی دیر میں آپ کے بیٹے حضرت، بولیے، عبداللہ
عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کی باری آ گئی. اب بیٹے کی باری آئی. تو جب بیٹے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بیٹے کو کتنا دیتے ہیں معلوم ہے؟ 2000 نہیں بولیں گے, 3000 نہیں بولیں گے. اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم دیا. کتنا دیا؟ اب بتاؤ محبت کس کی زیادہ ہے, بیٹے کی ہے کہ اہل بیت کی ہے؟ اہل بیت کی ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو حضرت عبداللہ کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیا تو حضرت عبداللہ سوچ میں پڑ گئے, اور جب سوچ میں پڑے تو حضرت عمر جیسے ہی دیکھا تاڑ گئے, سمجھ گئے. کہا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بابا جان یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ عدل اور انصاف کے پیکر ہیں. سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ ہاں بول دو نا, اسی لیے پہلے ہی کہے تھے سبحان اللہ بولا کرو, تب تقریر مزہ آئے گا, نہیں تو ہم بولتے رہیں گے. اب جو ہے ٹھیک ہے, گاڑی چل رہی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے یار. ہاں بھائی سمجھے, سوچ میں پڑ گئے. کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا یہی کہ آپ عدل اور انصاف کے پیکر ہیں. حسنین کریمین کو 1,000 دیا, حسنین کریمین کو 1,000 دیا, اور مجھ کو 500 دیا. جبکہ حضرت عبداللہ کہہ رہے بابا جان جبکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے حضور کے دور میں جنگیں لڑی ہیں, حضور کے دور میں جنگیں لڑی ہیں, اور اس وقت حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے. حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے. میں نے تو کفار و مشرکین کے خلاف جنگ لڑی ہے. بابا جان زیادہ تو میرا ہونا چاہیے تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے, زیادہ نہ صحیح تو کم سے کم برابر تو ہونا چاہیے تھا. جب یہ بات حضرت عبداللہ نے کہی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ حسنین کریمین کی برابری نہ کیا کر, اس لیے کہ تو عمر کا بیٹا ہے اور حسنین کریمین مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مولا کائنات, مولا کائنات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حسنین کریمین کی بیٹا عبداللہ برابری نہ کیا کر, اس لیے کہ تو عمر کا بیٹا ہے اور حسنین کریمین مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے ہیں. اور اے بیٹا عبداللہ سن لے, تیری ماں مکے کی ایک عام خاتون ہے, مکے کی ایک عام خاتون ہے, لیکن حسنین کریمین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے. حسنین کریمین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اے بیٹا عبداللہ جب میں تجھ کو دیکھتا ہوں, تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو عمر کا چہرہ نظر آتا ہے, لیکن جب میں حسنین کریمین کو دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے, رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے. اے بیٹا عبداللہ سنو, اے بیٹا عبداللہ سنو, تم نے عمر کے سینے پر جو ہے کھیلا ہے, عمر کے سینے پر چڑھ کر کے کھیلا ہے, لیکن حسنین کریمین کو میں نے دیکھا ہے کہ آقا کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے کھیلا کرتے تھے, آقا کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے کھیلا کرتے تھے. اے عبداللہ سنو, تم کو عمر پیار کرتا ہے, لیکن حسنین کریمین کی وہ ذات ہے کہ جن سے خالق کائنات پیار کرتا ہے, جن سے خالق کائنات پیار کرتا ہے. اے عبداللہ عمر کی برابری کرنے کے لیے ان کے جیسا مقام پیدا کر, پہلے ان کے جیسا مقام پیدا کر. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ بابا جان وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا عبداللہ سنو, ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے, ان کے والد مولا کائنات حضرت علی ہیں, ان کے نانا جان جو ہیں وہ دو جہاں کے والی ہیں, نبیوں کے نبی ہیں, سارے نبیوں کے نبی ہیں. ان کی جو ہے نانی جان حضرت خدیجہ ہیں, ان کی نانی جان حضرت خدیجہ ہیں. ان کی برابری کرنے کے لیے اے بیٹا عبداللہ ان کے باپ کے جیسا باپ لانا ہوگا, ان کی ماں کی جیسی ماں لانی ہوگی, ان کے نانا کا جیسا نانا لانا ہوگا, ان کی نانی کی جیسی نانی لانا ہوگا. اور بیٹا عبداللہ نہ تو ان کے باپ کے جیسا باپ لا سکتا ہے, نہ ان کی ماں کی جیسی ماں لا سکتا ہے, نہ ان کے نانا کے جیسا نانا لا سکتا ہے, نہ ان کی نانی کی جیسی نانی لا سکتا ہے. لہٰذا بیٹا عبداللہ
تو ان کی برابری نہ کیا کر، ان کی برابری نہ کیا کر۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی تو اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں بابا جان، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح فیصلہ کیا۔ اب ان کی سمجھ میں آ گئی بات، آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور جتنا میرا حق تھا آپ نے مجھ کو اتنا ہی دیا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ امیر المومنین ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں بادشاہ ہوں مسلمانوں کا، ٹھیک ہے میں امیر المومنین ہوں، لیکن یہ میرا کمال، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو یہ دولت دی ہے، یہ سرداری دی ہے، یہ عمارت دی ہے، یہ بادشاہت دی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ حسنین کریمین کے نانا جان کا صدقہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ عمارت ہوتی، نہ حکومت ہوتی، نہ بادشاہت ہوتی، اور نہ اے بیٹا عبداللہ تم ہوتے اور نہ میں ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حسنین کریمین کے نانا جان کا صدقہ ہے، نانا جان کا صدقہ۔ اب ذرا آگے دیکھیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں کو 1,000، اپنے بیٹے عبداللہ کو 500، اور سمجھا بھی دیا کہ برابری نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کے نانا نبیوں کے تاجدار ہیں، ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد شہزادے اپنے گھر گئے، حضرت عبداللہ اپنے گھر گئے، اور شہزادے جب اپنے گھر گئے تو خوب خوش، 1,000 دینار پائے تھے نا بھائی، ادھر سنو، ادھر بس ختم کر رہے ہیں بات، 1,000 دینار پائے تھے، خوب خوش، دونوں شہزادے بہت خوش، بار بار حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں، بار بار حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں، امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی بڑی دیر سے سن رہے تھے، بڑی دیر سے سن رہے تھے کہ آج کیا بات ہے، شہزادے بڑی دیر سے امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں۔ کہا شہزادوں کیا بات ہے؟ کہا بابا جان آج بہت بڑھیا بات ہوئی، بابا جان آج بہت بڑھیا بات ہوئی۔ کہا ہوا کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہا امیر المومنین نے آج جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کیا نا، اس میں سے 1,000 ہم کو دیا اور اپنے بیٹے کو 500 دیا، بہت بڑھیا بات ہوئی، ہم لوگوں کو 1,000 دیا، اپنے بیٹے کو 500 دیا۔ جب یہ بات کہی تو مولا کائنات حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں دشمنی تھی؟ دشمنی نہیں تھی، دونوں میں بے حد پیار تھا، محبت تھی۔ جب یہ بات سنی کس نے؟ مولا کائنات نے، تو ارشاد فرماتے ہیں اے شہزادو عمر ایسا کیوں نہ کہتے، عمر ایسا کیوں نہ کہتے، اس لیے کہ عمر جو ہیں، سنیے بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر وہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ عمر ایسا کیوں نہ کرتے، اس لیے کہ عمر کا تو حال یہ ہے، عمر کا معاملہ یہ ہے، عمر کی کیفیت یہ ہے، عمر کی کنڈیشن یہ ہے کہ عمر تو جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں۔ یہ ارشاد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، جب کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے نا تو بڑی تیزی سے رن کرتی ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب کچھ بول دیں، دیکھو 21 سیکنڈ میں یہ کونا سے وہ کونا ہو جاتا ہے، اس کونے سے وہ کونا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب مولا کائنات حضرت علی نے یہ بات کہی اور دھیرے 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 کہاں پہنچی؟ ہاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ اور جب حضرت عمر تک یہ بات پہنچی تو اپنے منشی کو بلایا، اے منشی ادھر آ۔ منشی آیا، کہا کاغذ لے لے، منشی کاغذ لے لے، قلم لے لے، چل میرے ساتھ چلتے ہیں، چل میرے ساتھ چلتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا دیکھو تو صحیح دونوں میں کتنا پیار ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ اے میرے دوستو اہل بیت سے محبت کیا کرو، دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ادھر والے نہیں بول رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، ٹینٹوا بہت بڑھیا لگا ہے لیکن تقریر اس سے اچھی ہو رہی۔ سبحان اللہ بولیے۔ ہاں رتیک لگا رہے گا نا مولانا صاحب، تقریر کے بعد دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اب ادھر دیکھو، منشی کو لیا، کاغذ قلم لیا،
اور لینے کے بعد میں کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے بولیے؟ حضرت علی کے دروازے پہ. کہاں پہنچے؟ حضرت علی کے دروازے پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, مولا کائنات حضرت علی باہر تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور تشریف لائیں, اندر بٹھایا مہمان خانے میں. کیا بولتے ہیں آپ؟ مہمان خانے بولتے ہیں نا, انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا آئیں, کوئی اور بولا کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھیے, انگلش ایک ہی آدمی پڑھا ہے پورے گاؤں میں. ڈرائنگ روم. ڈرائنگ روم میں بیٹھالا, اور بیٹھالنا چاہیے. مولانا صاحب گئے چندہ لے. اب ہمیں ساری تفتیش ہو جائے گی, کتنے لڑکے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا نہیں. اندر نہیں کہیں گے آنے کے لیے, چاہے جتنی تیز دھوپ ہوئے, مولانا روزہ رکھے ہوئے, چاہے جون ہوئے ساری بات کہی لیں. نہیں, طریقہ یہ نہیں ہے. آپ مسلمان ہو, نبی کا طریقہ اختیار کرو, صحابہ کا طریقہ اختیار کرو. کوئی بھی آدمی اگر عالم ہے, جانتے ہیں, تو پہلے کیا کریں گے؟ آئیے گھر پہ آئیے. روزہ ہے کوئی بات نہیں, روزہ نہیں ہے پانی پیجیے, دھوپ تیز ہو رہی ہے. اب وہی ساری تو حضرت علی پوچھنا تو چاہیے تھا کہ حضور کیسے تشریف لائے, لیکن نہیں کہا حضور تشریف لائیں. مہمان خانے میں بٹھالا, چائے پانی ناشتہ, چائے تو ٹھیک نہیں, وہی ناشتہ پانی, کھجور پانی جو بھی اس وقت رہا ہوگا ہے نا, پیش کیا. پیش کرنے کے بعد میں جب ناشتہ پانی ہو گیا, تب کہتے ہیں کہ حضور کیسے زحمت فرمائی. ارے کسی قاصد کو بھیج دیا ہوتا میں چلا آتا, کسی قاصد کو بھیج دیتے میں چلا آتا. تو حضرت عمر کہہ کیا رہے؟ کہا بھائی علی دیکھو بات یہ ہے نا, کام سرکاری نہیں ہے. کام سرکاری ہوتا تو آدمی بھیج کے بلوا لیتا, معاملہ پرائیویٹ ہے. کیا کہا؟ معاملہ پرائیویٹ ہے. کہا حضور کیسا معاملہ ہے, کیا پرائیویٹ ہے؟ کہا بھائی علی بات یہ ہے کہ بڑے پکے آدمی سے سنا ہے. بڑے پکا آدمی سمجھتے ہیں نا, جو جھوٹ نہ بولتا ہو, جب بولے تو سچ بولے, جھوٹ کبھی نہ بولے, دیندار ہو, پرہیزگار ہو. بات آ رہی سمجھ میں نا؟ کہا بڑے پکے آدمی سے سنا ہے. کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے میرے بارے میں, آپ نے یہ کہا ہے میرے بارے میں کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں. یہ آپ نے کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے. کہا ہے. کہا یہ بتائیے محبت میں کہا ہے کہ کسی سے سنا ہے؟ ہوتا نہیں محبت میں کہتے ہیں مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ہے نا, چاہے آوے جائے کچھ نہ. کہا محبت میں یا سنا ہے؟ کہا نہیں محبت میں نہیں, سنا ہے. کہا کس سے سنا ہے؟ کہا آقا سے سنا ہے. کہا کیا فرمایا؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں. جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں. اہل بیت کی محبت دیکھیں کہ صحابہ اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. اب حضرت عمر امیر المومنین بادشاہ وقت حضرت علی سے کہتے کیا ہیں کہ اے بھائی علی, جو یہ بات آپ کہہ رہے ہو اس کو ایک کاغذ میں لکھ بھی سکتے ہو, لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہاں لکھ کے دے سکتے ہیں. اے منشی ادھر آ. منشی لے کر کے گئے تھے, اے منشی ادھر آ. منشی آیا, کہا کاغذ لا, کہا قلم لا. کاغذ لیا, قلم لیا, مولا کائنات حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا حضور جو بات آپ نے کہی ہے اس کاغذ میں لکھ دیجئے. اب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب کاغذ کے اندر لکھتے ہیں کہ میں علی اس بات کو تحریر کرتا ہوں اور اس کا ذمہ دار میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, کہ میں نے آقا کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں, اور اس کا ضامن, اس کا ضمانت دار میں دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں بھی ہوں. اور نیچے چڑیا علی نیچے دستخط کر دیا. اب جب دستخط کر دیا, اب حضرت عمر ہیں, کاغذ کو لے کر کے چومتے ہیں, پیشانی سے لگاتے ہیں,
चूमा है, पेशानी से लगाया है, खुशी से झूम उठे हैं और झूम करके झूमते झूमते रक्स करते करते घर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद में अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को देते हैं और देने के बाद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा और लोग मुझको गुस्ल दे देंगे और जब मुझको कफनाने लगेंगे, लोग मुझको कफन पहनाने लगेंगे, तो ये पर्ची है ना, ये पर्ची मेरे कफन में रख देना, ये पर्ची मेरे कफन में रख देना, ताकि कल बरोसे क़ियामत जब मेरा रब मुझसे पूछेगा कि उमर क्या लेकर के आए हो, तो मैं रब की बारगाह में कह दूंगा परवरदिगार अली की ज़मानत लेकर के आया हूँ, अली की ज़मानत लेकर के आया हूँ। तो आप ज़रा देखो तो सही कि अहले बैत से किस कदर सहाबा मोहब्बत किया करते थे। और मैं आपको बता दूं, है ना, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो जन्नती है, हवाई नहीं है। मौलाना जोश में नहीं बोल रहे हैं, हम जोश वाली तकरीरें नहीं करते, मौलाना जोश में नहीं बोल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, किसने फरमाया है? जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करता है, हुजूर के ख़ानदान वालों से मोहब्बत करता है, हज़रत अली से मोहब्बत करता है, हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत करता है, हज़रत हसन से मोहब्बत करता है, हज़रत हुसैन से मोहब्बत करता है, अज़वाज मुतहरा से मोहब्बत करता है। जो हुजूर के घर वाले हैं, हुजूर के घर से जो लोग निस्बत रखते हैं, सैयदज़ादे हैं, सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इनसे मोहब्बत रखता है, क्या है वो जन्नती है। एक मरतबा, बस यहीं पर बात ख़त्म कर देता हूँ, एक मरतबा मेरे आका अल्लाह के रसूल हसनैन करीमैन को अपने कांधे पर बिठा करके मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले जा रहे थे। कहाँ? जोर से बोलिए, इधर वाले बोलिए, कहाँ बिठाए थे? कांधे पे, और बिठा कर ले जा रहे थे। इतने में अबू बकर मिल गए। कौन मिल गया? अबू बकर मिल गए। बहुत गहरे दोस्त थे। दोस्त हो तो अबू बकर के जैसा। आजकल के दोस्त तो बड़े मतलबी होते हैं, बड़े मतलब के दोस्त। हज़रत हज़रत हज़रत, जब तक हज़रत के जेब में पैसा है खूब हज़रत हज़रत, और जब देख लीन हज़रत जो है कंगाल हो गए, गायब। दोस्त का पता ही नहीं दोस्त कहाँ चला गया। यह हज़रत कई दिन, यार ऐसा है कि बड़ी परेशानी है, 5,000 रुपया दे दो। कहीं अच्छा ठीक है, बस शाम को आते हैं। अब शाम से इस शाम, इस शाम से उस शाम, उस शाम से 4 शाम होगी, अबल नहीं किए। क्या बात ख़त्म कर दें, बस यही। हाँ, तो दोस्त हो कैसा? अबू बकर के जैसा। दोनों शहजादों को हुजूर कांधे पे बिठाए थे, तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि हुजूर ना हो तो एक ठुमका दे दो, दोनों ला दो। दोनों को बिठाए हैं आप, एक हमको दे दीजिए, आपका बोझ कुछ, एक को हम बिठा लें, एक को आप बिठा लें, चलते हैं मस्जिद नबवी। तो हुजूर ने कहा नहीं है अबू बकर, नहीं, आज तो मैं ही दोनों को मस्जिद लेकर के जाऊंगा, आज तो मैं ही दोनों को लेकर, किसी को नहीं देना, दोनों को लेकर। इतना मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे, मैं लेकर के जाऊंगा। अब मस्जिद पहुंचे और पहुंचने के बाद में सहाबा से कहते हैं, ऐ सहाबा क्या नमाज का वक्त नहीं हुआ? सहाबा कहते हैं हुजूर असर का वक्त हो गया। कहा ठीक है, अजान कहो। अजान कही गई, नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सारे लोग बैठे रहना, आज हसनैन करीमैन की मैं फ़ज़ाइल तुमको बताऊंगा, हसनैन करीमैन की अज़मतें मैं तुमको बताऊंगा। अब नमाज हो गई, और नमाज होने के बाद में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा क्या तुम जानते हो कि माँ बाप के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? हसनैन करीमैन की जो है वो अज़मत बयान की जा रही। क्या फरमाया कि माँ बाप के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है, जानते हो? सहाबा ने कहा कि हुजूर आप बताएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन है। हसनैन करीमैन है इसलिए कि इनके वालिद हैदर कर्रार हैं और इनकी वालिदा जन्नती औरतों की सरदार फातिमा बतूल हैं। फिर उसके बाद मेरे इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन? सहाबा अर्ज़ कहते हैं, या रसूलल्लाह आप ही बताएं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हसनैन करीमैन है इसलिए कि इनके नाना वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं और इनकी नानी हज़रत खदीजा हैं। तो नाना और नानी के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन? हसनैन
करीमैन। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा ज़रा तुमको मालूम है, बताओगे कि मामू और खाला के एतबार से तुम में सबसे अफजल कौन है? तो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप बताएं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हसनैन करीमैन हैं, इसलिए कि इनके मामू हज़रत कासिम हैं और इनकी खाला हज़रत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह हैं। हज़रत ज़ैनब हैं, इनके मामू हज़रत कासिम हैं, हज़रत इब्राहीम हैं, हज़रत कासिम हैं और इनकी खाला हज़रत ज़ैनब हैं, ज़ैनब बिनते रसूल हैं। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि तुम में चचा और फूफी के एतबार से सबसे अफजल कौन है? चचा और फूफी के एतबार से सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर आप बताएं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हसनैन करीमैन। कौन? हसनैन, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हैं, इसलिए कि इनके चचा हज़रत जाफ़र इब्ने अबी तालिब हैं। चचा कौन? जाफ़र इब्ने अबी तालिब हैं और इनकी फूफी हानी बिनते अबी तालिब हैं, हानी बिनते अबी तालिब हैं। आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा हसब और नसब वाला, जो ये हसब और नसब बयान किया गया, ऐसा हसब और नसब वाला पूरी रुए ज़मीन पर हसनैन करीमैन के अलावा कोई और है ही नहीं। जैसा हसब और नसब पूरी रुए ज़मीन पर हसनैन करीमैन का है, ऐसा हसब और नसब पूरी रुए ज़मीन पर किसी का नहीं है। फिर मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, इनके वालिद जन्नती हैं। देखिए बड़ी प्यारी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैंने दावा किया था वो आका के कौल से मैं साबित करना चाहता हूँ। ये मौलवी की जो है वो फेकम फाक नहीं है, ये फेकम फाक नहीं, हुजूर ने बशारत दी है, हुजूर ने फजीलत बयान की है। इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो, हसनैन करीमैन का जैसा हसब नसब है ऐसा पूरी रुए ज़मीन पर किसी का हसब और नसब नहीं है। और हसनैन करीमैन के वालिद जो हैं वो जन्नती हैं, वालिदा जन्नती हैं, नाना जन्नती हैं, जन्नती नहीं बल्कि जन्नत के मालिक हैं, हकदार नहीं, जन्नत के मालिक हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नाना जन्नती हैं, नानी जन्नती हैं, मामू जन्नती हैं, खाला जन्नती हैं, चचा जन्नती हैं, फूफी जन्नती हैं। और ऐ मेरे सहाबा सुनो, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है। तो मेरे दोस्तों, अहले बैत की मोहब्बत ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। अहले बैत से मोहब्बत करो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन मोहब्बत कैसी? ज़बानी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत जो है वो अमली होनी चाहिए। जो भी काम आप ऐसा करते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जो दीन के ख़िलाफ़ है, वो अहले बैत की मोहब्बत नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? जो काम शरीयत के मुताबिक है, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, मलीदा बनाएं, लोगों में तकसीम करें, शरबत बनाएं, लोगों में तकसीम करें, हसनैन करीमैन के नाम पर आप सदका और खैरात करें, लोगों में पैसे तकसीम करें, लोगों की हाजतें पूरी करें, ज़रूरतें पूरी करें, खुराफात में मुलव्विस ना हो। बात आ रही समझ में? उससे इमाम हुसैन खुश नहीं होंगे, बजाय खुश होने के नाराज़ होंगे। दुनिया ख़राब करोगे, आखिरत ख़राब करोगे। अब बताओ किसने बजाया होगा, किसने बजाया होगा ढोल ताशा? वहाँ तो शहादत का मामला है, सब शहीद हो गए हैं, अपनी जानें लोगों ने दीन पर कुर्बान कर दी है। आपको तमाशा सूझाए? नहीं मेरे दोस्तों, तमाशों में मुलव्विस मत होइए, दीन का काम करिए, नेक काम करिए, अच्छे काम करिए, ऐसे काम करिए कि जिससे अल्लाह भी खुश हो, इमाम हुसैन भी खुश हों। और इमाम हुसैन खुश हो गए तो रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे, और रसूलुल्लाह खुश होंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, और जब अल्लाह खुश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत अता फरमा देगा। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको दीन पर अमल करने की जो है तौफीक अता फरमाए, दीन के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो काम दीन के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, उन कामों से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बचने की भी तौफीक
عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.